بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حضرات سامعین، ہندوستان میں مسلم پرسنل لا کے مسئلے کے عنوان سے جاری خطبات کی اس سیریز کے پچھلے ایپیسوڈ کا موضوع یونیفارم سول کوڈ، خطرات، اندیشے اور نقصانات تھا، جس میں اس بات پر روشنی ڈالی گئی تھی کہ یونیفارم سول کوڈ کیا ہے، یونیفارم سول کوڈ کا قانونی اور تاریخی پس منظر کیا ہے، اور پچھلے خطاب میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے نہ صرف مسلم پرسنل لا کو ختم کرنے کی سازش ہے، بلکہ مسلمانوں پر ایک ایسے آئلی اور خانگی قانون اور رسم و رواج کو تھوپے جانے کی کوشش ہے جو قرآن و حدیث سے متصادم ہے. جیسا کہ ہندو میرج ایکٹ اور اسپیشل میرج ایکٹ کے پاس ہونے اور ہندو قانون وراثت بل کے پارلیمنٹ میں زیر غور ہونے کے موقع پر اس وقت کے وزیر قانون مسٹر ہری ونائک نے کہا تھا کہ ہندو لا میں یہ سب اصلاحات یونیفارم سول کوڈ یعنی آئلی قوانین کو یکساں بنانے کے اقدامات ہیں. اس پر جب ان سے سوال کیا گیا کہ یو سی سی کے نفاذ کے لیے اقدامات میں سب سے پہلے نمبر پر ہندوؤں کا نمبر کیوں آیا، تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ ہندو قوانین میں جو اصلاحات کی جا رہی ہیں وہ مستقبل قریب میں ہندوستان کی تمام آبادی پر نافذ کی جائیں گی، جس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ یو سی سی کے نام پر مسلمانوں سمیت تمام مذاہب کے ماننے والوں پر ہندو فیملی لا ہی نافذ کیا جائے گا. حکومت کا رویہ آزادی کے بعد سے اب تک وہی ہے. اب جو پارٹی حکومت میں ہے وہ اکثریت کو خوش رکھنے کے لیے طاقت کے زور پر یو سی سی نافذ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. حضرات محترم، آج کی گفتگو کا موضوع یونیفارم سول کوڈ، خطرات اور اندیشے اور نقصانات کے دوسرے حصے میں آرٹیکل 25 اور آرٹیکل 26 اور دفعہ 44 کا تجزیہ، یو سی سی کی حمایت کرنے والوں کے دلائل کا تجزیہ، اور یو سی سی ملک کے لیے کتنا مفید اور کتنا نقصان دہ ہے، نیز ان حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے، ان تمام نکات پر انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی. جہاں تک سوال ہے ہندوستان کے دستور سازوں کے ذریعے اپنائی گئی دوہری پالیسی کا،
کہ ایک طرف آرٹیکل 25 اور آرٹیکل 26 میں تمام مذاہب، تہذیب، رسم و رواج اور زبان کو تحفظ فراہم کیا گیا، وہیں دوسری دفعہ 44 کے ذریعے مذہبی آزادی پر تلوار لٹکا دی اور فرقہ پرستوں کے ہاتھوں میں ایک برہنہ شمشیر تھام دی کہ وہ جب چاہیں اس ملک کے سیکولرزم اور اتحاد کو پارا پارا کر دیں۔ لہذا سب سے اہم دفعہ 25 اور 26 اور دفعہ 44 کی آئینی بحث ہے جس نے اس مسئلے کو جنم دیا ہے۔ دستور ہند کل 25 پارٹ یعنی 25 حصوں پر مشتمل ہے، جس کا تھرڈ پارٹ یعنی تیسرا حصہ، جس میں شہریوں کے بنیادی حقوق کا تذکرہ ہے، جو آرٹیکل 12 سے آرٹیکل 35 تک پر مشتمل ہے، جس میں تمام ہندوستانیوں کو حق برابری، حق آزادی، مذہبی آزادی، تہذیبی اور تعلیمی حقوق وغیرہ کی ضمانت دی گئی ہے، اور ان کو تمام شہریوں کا بنیادی حق یعنی فنڈامنٹل رائٹس تسلیم کیا گیا ہے۔ اسی حصے کی 2 دفعات آرٹیکل 25 اور آرٹیکل 26 مذہبی آزادی کی ضمانت دیتے ہیں اور مذہبی آزادی کو بنیادی حق تسلیم کرتے ہیں۔ آرٹیکل 25 کا ترجمہ ہے: آرٹیکل 25 ضمیر کی آزادی اور مذہب کی آزادانہ تشہیر، عمل اور تبلیغ کا حق ہے۔ نمبر 1، امن عامہ، اخلاق عامہ اور صحت، اور اس حصے کے دیگر اصولوں کے تابع رہتے ہوئے ہر شخص کو خیالات کی آزادی اور دین کو آزادانہ طرز پر اختیار کرنا، عمل کرنا اور تبلیغ کرنے کا مساوی حق حاصل ہے۔ نمبر 2، اس آرٹیکل کا کوئی بھی پہلو کسی موجودہ قانون کی تعمیل پر اثر نہیں کرتا یا سرکار کو ایسے کسی قانون سازی سے نہیں روک سکتا جس کے ذریعے الف کسی مذہبی رسم کے معاشی، مالی، سیاسی یا سیکولر پہلو کو متعین یا محدود کیا جائے، سماجی بھلائی اور اصلاح یا عوامی طرز کے ہندو مذہبی اداروں کو ہندوؤں کے ہر طبقے اور فرقے کے لیے کھول دیے جانے کا اہتمام کیا جائے۔ آرٹیکل 26 کے متن کا ترجمہ: آرٹیکل 26 مذہبی معاملات کے انتظام کی آزادی، امن عامہ، اخلاق عامہ اور صحت کے تابع رہتے ہوئے ہر مذہبی فرقے یا اس کے کسی طبقے کو یہ حق ہوگا کہ الف مذہبی اور امدادی مقاصد کے تحت ادارے قائم کرنے اور ان کے انتظام کا، با مذہبی مسائل میں اپنے خود کے معاملات کے انتظام کا، جیم منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی ملکیت اور حصول کا، دال ایسی جائیداد کا انتظام قانون کے مطابق کرنے کا۔ محترم ناظرین، یہ دونوں آرٹیکل جو انفرادی اور اجتماعی طور پر مذہبی آزادی کی دستوری ضمانت دیتے ہیں، گرچہ یہ آزادی مطلق نہیں ہے بلکہ امن عامہ،
اخلاق عامہ اور صحت کے تابع ہیں۔ یعنی اگر کوئی مذہبی رسم و رواج یا مذہبی قانون ایسا ہے جس سے امن عامہ یا اخلاق عامہ یا صحت عامہ متاثر ہوتی ہو تو اس کی آزادی نہیں ہوگی، اور ایسی مذہبی رسم اور روایات ان کے اوپر پابندی عائد کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح مذہبی ادارے کا انتظام مذہبی روایات کے مطابق کرنے کی آزادی ہے، مگر حکومتی قانون کے تابع رہ کر۔ گویا کہ یہ ایک راستہ ہے جہاں حکومت مذہبی اداروں کے انتظام میں دخل اندازی کرنے کا ایک جواز رکھتی ہے۔ بہرحال یہ دونوں آرٹیکل جو انفرادی و اجتماعی مذہبی آزادی کی دستوری ضمانت دیتے ہیں، یہ دستور ہند کے تھرڈ پارٹ یعنی تیسرے حصے میں بنیادی حقوق یعنی فنڈامنٹل رائٹس کے تحت مذکور ہے، اور اس حصے میں آرٹیکل 12 سے آرٹیکل 35 تک بنیادی حقوق کے طور پر مذکور حقوق شہریوں کے ایسے بنیادی حقوق ہیں جو ناقابل تنسیخ ہیں۔ اگر کوئی حکومت ان کی خلاف ورزی کرے تو کوئی بھی شہری اپنے بنیادی حقوق کی خاطر عدالت سے رجوع کر سکتا ہے، اور دستور ہند کا آرٹیکل 32 سپریم کورٹ کو اور آرٹیکل 226 ہائی کورٹ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ بنیادی حقوق کے نفاذ کو یقینی بنائیں، اس کا تحفظ کریں، اور حکومتوں کو ہدایت دیں کہ وہ اس بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہ کریں۔ اگر کسی قانون سازی سے ان حقوق کی پامالی ہو رہی ہو تو اسے منسوخ کر دیں۔ الغرض آرٹیکل 25 و آرٹیکل 26 کو بنیادی حقوق کا درجہ حاصل ہے جو کہ ناقابل تنسیخ ہے اور انفورسیبل یعنی قابل نفاذ ہے، اور عدالت ان حقوق کے تحفظ کی ضامن اور گارجین ہے۔ ان حقوق کو صرف پارلیمنٹ میں آئینی ترمیم کے ذریعے ہی تبدیل کیا جا سکتا ہے یا محدود کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ سپریم کورٹ نے 1973 میں کیشونندا بھارتی مقدمے کے اندر یہ بات کہی تھی کہ یہ دستور ہند کا بنیادی ڈھانچہ یعنی بیسک اسٹرکچر ہے، اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے مختلف مقدمات میں آرٹیکل 25 کے تحت دی گئی مذہبی آزادی کی وضاحت کی ہے۔ چنانچہ 1954 کے اپنے ایک فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ بات کہی تھی کہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ مذہب عقیدے یا نظریے کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ مذہب نہ صرف اخلاقی قواعد و ضوابط مقرر کر سکتا ہے کہ اس کے پیروکار اسے قبول کریں، مذہب رسوم، تقریبات اور عبادات کے طریقے بھی مقرر کر سکتا ہے جن کو مذہب کا اٹوٹ حصہ سمجھا جاتا ہے، اور یہ شکلیں اور طریقے کھانے پینے
اور پہننے کے معاملات کے لیے بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سپریم کورٹ نے 1972 میں اپنے ایک دوسرے فیصلے میں کہا تھا کہ ان آرٹیکلز 25 اور 26 کا تحفظ صرف نظریہ اور عقیدے کے معاملات تک محدود نہیں ہے، ان کی وسعت ان اعمال تک بھی ہے جو مذہب کی اتباع میں کیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس میں رسم و رواج، تقریبات اور عبادات کے طور طریقوں کی ضمانت شامل ہے جو مذہبی عمل کا اٹوٹ حصہ ہے۔ لہذا جیسا کہ پہلے خطابات میں یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ مسلمان اپنے مسلم پرسنل لا کو مذہب کا اٹوٹ حصہ مانتے ہیں۔ مسلمانوں کی تہذیب و تمدن میں وہ تمام باتیں داخل ہیں جو مذہب اسلام کے واسطے سے نسل ہا نسل سے ان کو وراثت میں ملی ہیں، اور مسلم پرسنل لا اور مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کی آزادی کو دستور ہند میں بنیادی حقوق کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے، جس کو نہ منسوخ کیا جا سکتا ہے اور نہ بدلا جا سکتا ہے۔ جبکہ دفعہ 44 کو دستور ہند کے پارٹ 4 یعنی چوتھے حصے میں ڈائریکٹو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی یعنی رہنما اصول کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں آرٹیکل 36 سے آرٹیکل 51 تک 16 آرٹیکلز ہیں۔ یہ اصول ریاست اور حکومت کے لیے رہنمائی اصول کے ضابطے ہیں یعنی گائیڈ لائنز ہیں، تاکہ حکومت عوام کے لیے فلاح و بہبود، سماجی انصاف، مساوات اور ترقی کی پالیسیاں بنائے۔ دستور کے پارٹ 4 میں مذکور آرٹیکل کی حیثیت صرف ایک رہنما اصول اور گائیڈ لائن کی ہے۔ یہ نان جسٹیسیبل ہے، یعنی اگر حکومت ان رہنما اصول پر عمل نہ کرے تو اس کے خلاف عدالت میں نہ تو مقدمہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی شہری کی درخواست پر عدالت ان اصول کے نفاذ یا اس کے مطابق پالیسی بنانے کا حکم دے سکتی ہے۔ ڈائریکٹو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی، اس میں کل 16 دفعات کا تذکرہ ہے۔ یہ رہنما اصول دستور سازوں کا ملک کے مستقبل کے لیے ایک خاکہ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان خاکوں میں رنگ بھرا جائے۔ دستور کے اس چوتھے حصے میں یونیفارم سول کوڈ کے علاوہ بھی بہت سی ایسی باتیں شامل ہیں جن کے اہداف کا حصول مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اسی لیے دستور کے اس چوتھے حصے کے اندر، جسے ڈائریکٹو پرنسپل آف اسٹیٹ پالیسی کہا جاتا ہے، اس کی دفعہ 37 میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ اس چوتھے حصے میں درج رہنما اصول عدالتوں کے ذریعے قابل نفاذ نہیں ہیں، اور اگر رہنما اصول نافذ نہیں ہیں یا اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے تو یہ بات نہ دستور کے خلاف ہوگی اور نہ ہی حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا جائے گا۔ ان رہنما اصولوں میں بعض کی نوعیت ایسے سنہرے خواب کی ہے جو زندگی کی حقیقت نہیں بنتے، اور بعض ایسے ہیں جن کو نافذ کیا جا سکتا ہے۔
مگر اس کے لیے بھی بھاری اخراجات اور جرأت مندانہ تدبر کی ضرورت ہوگی۔ مثلا رہنما اصول میں ایک آرٹیکل 38 ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ تمام شہریوں کے درمیان آمدنی کے فرق کو اتنا گھٹانا ہے کہ تمام شہریوں میں برابری اور مساوات پیدا ہو جائے۔ ایک مزدور اور ایک مینیجر، ایک چپراسی اور وزیر اعظم اور منسٹر یا بزنس مین کی آمدنی میں کوئی فرق نہ رہے، ایک دیہاتی کو بھی وہ تمام سہولتیں دستیاب ہوں جو ایک شہری کو ہیں۔ اس آرٹیکل 38 میں یہی کہا گیا ہے کہ سہولیات اور مواقع میں مساوات اور برابری پیدا کی جائے اور تفاوت اور فرق کو ختم کیا جائے۔ خود ہی غور کریں کہ کیا اس رہنما اصول کا نفاذ اور اس کے ہدف کا حصول ممکن ہے؟ اسی طرح آرٹیکل 39 میں کہا گیا ہے کہ نظام انصاف یعنی عدالتی نظام ایسا ہو کہ ہر شہری کو انصاف حاصل کرنے کے لیے برابر اور مساوی حقوق ملیں۔ کیا یہ ممکن ہو سکا؟ آج ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے انصاف حاصل کرنے کے لیے خزانہ قارون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح اس رہنما اصول کے آرٹیکل 47 میں یہ بات کہی گئی تھی کہ حکومت پورے ملک میں نشہ آور چیزوں پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگائے گی۔ آج سب سے زیادہ ٹیکس انہی نشے کا کاروبار کرنے والی کمپنیوں سے وصولا جاتا ہے۔ اسی رہنما اصول کا آرٹیکل 37C یہ بات کہتا ہے کہ حکومت دولت اور سرمایہ کے چند ہاتھوں میں جمع ہونے کے خلاف اقدامات کرے گی، اور آج صورتحال یہ ہے کہ پورے ملک کی دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ گئی ہے۔ حکومت ان پونجی پتیوں کے خلاف اقدامات کرنے کے بجائے کسان بل جیسے قانون لا کر جمع خوری کو بڑھاوا دینے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی رہنما اصول کی دفعہ 39E میں ایسے دن کا خواب دیکھا گیا ہے جب کسی ہندوستانی کو 2 وقت کی روٹی کے لیے ایسا کام یا پیشہ نہ اپنانا پڑے جو اس کی عمر اور طاقت کے مناسب نہ ہو۔ ہم آس پاس پر غور کریں اور معلوم ہو جائے گا ہم کو کہ اس رہنما اصول کے نفاذ پر کتنی توجہ دی گئی۔ الغرض دستور کے اس چوتھے حصے میں ذکر کیے گئے رہنما اصول ایک سنہرا خواب ہے جسے پورا کرنا مشکل ہی نہیں بسا اوقات ناممکن ہے۔ لیکن ان رہنما اصول کی 16 دفعات میں سے اگر کوئی دفعہ یاد آتی ہے تو وہ دفعہ 44 ہے۔ باقی رہنما اصول پر نہ بحث ہوتی ہے، نہ ہی کوئی پارٹی اپنے منشور کا اسے حصہ بناتی ہے، نہ ہی کسی جج کو اپنے فیصلوں میں اس پر تبصرہ کرنے کی ہمت ہوتی ہے۔ اگر بحث ہوتی ہے تو صرف دفعہ 44 کی، یکساں سول کوڈ کی، جو نہ دستوری طور پر مناسب ہے نہ اس ملک کی جمہوریت اور سیکولرزم کے لیے موزوں ہے۔ اسی لیے دستور ساز اسمبلی میں 23 نومبر 1948 کو دفعہ 44 مجلس دستور ساز میں اس وقت یہ دفعہ 35 تھی، اس پر بحث ہوئی تو مباحثے کا آغاز جناب محمد اسماعیل صاحب نے کیا اور یہ ترمیم پیش کی کہ اس میں یہ شامل کیا جائے کہ اگر کسی گروہ، طبقے یا ملت کا اپنا قانون موجود ہے
تو اسے اس قانون کے لیے ترک نہیں کرنا ہوگا۔ جناب نذیر الدین صاحب نے یہ ترمیم پیش کی کہ کسی گروہ کی مرضی کے بغیر اس کے پرسنل لا کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ ڈرافٹنگ کمیٹی کے 3 رکن جناب کے ایم منشی، جناب الاڈی کرشنا، جناب بی آر امبیڈکر نے یونیفارم سول کوڈ کی حمایت کی اور یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کو قوم کے مفاد میں قرار دیا اور اس کا مقصد ہم آہنگی بتایا۔ کاش امبیڈکر جی مسلمانوں کی دور اندیشی کو محسوس کر پاتے اور زبانی جمع خرچ کے بجائے حقیقی مذہبی آزادی کو یقینی بناتے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مذہبی آزادی دستور ہند میں دیے گئے بنیادی حقوق کا حصہ ہے، جبکہ یکساں سول کوڈ رہنما اصول کا حصہ ہے۔ ماہرین قانون اور عدلیہ کا رجحان بھی یہی ہے کہ بنیادی حقوق کی دفعات زیادہ اہم اور مکمل قانون ہے، جبکہ رہنما اصول کی حیثیت کمزور ہے اور اسے مستقل قانون نہیں کہا جا سکتا۔ مذہبی آزادی جو بنیادی حقوق میں سے ہے، اس کے رہتے ہوئے قانوناً یونیفارم سول کوڈ کو نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی حکومت ایسا کرتی ہے تو یہ دستور اور کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہوگا، اور ہندوستان جیسے ملک جہاں مختلف مذاہب اور تہذیب کے ماننے والے رہتے ہیں، وہاں سب کے لیے ایک ہی معاشرتی اور آئلی قانون کو نافذ کرنا نہ تو ممکن ہے اور نہ ملک کے لیے مناسب ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ یکساں سول کوڈ کے بجائے رہنما اصول کی وہ دفعات جن کا تعلق عوامی فلاح اور بہبود سے ہے اس پر توجہ دیں۔ آج کی اس گفتگو میں مذہبی آزادی اور یونیفارم سول کوڈ کی آئینی حیثیت پر گفتگو کی گئی۔ امید ہے کہ یہ آپ سب حضرات کے لیے مفید رہی ہوگی۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ اسی موضوع کا تیسرا حصہ نشر کیا جائے گا، جس میں یو سی سی کی حمایت کرنے والوں کے دلائل کا تجزیہ پیش کیا جائے گا۔ یو سی سی ملک کے لیے کتنا مفید اور کتنا نقصان دہ ہے، ان حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔